لیکن یہ بھی نہیں کہ بالکل نہیں لگائے جا رہے. بہت سارے ایسے انڈیویجولز اور بہت ساری ایسی آرگنائزیشن وہ اپنا رول ادا کر رہی ہیں. مینگروو ریسٹوریشن جی انڈس ڈیلٹا کے اوپر، اور یہ ناردرن ایریاز میں جو ہے ایفارسٹیشن کے جو منصوبے ہیں. پھر اسی طرح پنجاب کے اندر مختلف جگہ پہ جو یہ ایک سپرنگ سیزن میں اور ایک مونسون کے اندر جو ہے یہ ایفارسٹیشن کمپینز چلائی جاتی ہیں کہ درخت لگاؤ، جنت میں گھر بناؤ. یہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اپنی انڈیویجول کیپیسٹی میں اتنا کام کر جاتے ہیں کہ وہ بعض دفعہ ایک آرگنائزیشن نہیں کر سکتی. ایسے ہی ہے. تو ہمیں ایسے افراد زیادہ سے زیادہ یعنی ان کو پرموٹ کرنا ہے جو اس انوائرمنٹ کے لیے سوچتے بھی ہیں، کام بھی کرتے ہیں. ہمیں ان لوگوں کو پک اپ کر کے جو ہے آگے لے کے آنا ہوگا اور ان کی حوصلہ افزائی بھی کرنی ہوگی. ہمارے ہاں جو ایک سوسائٹی کے لیے یا کمیونٹی کے لیے بے لوث کام کرتا ہے ہم اسے پاگل سمجھتے ہیں. ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے، اس کو شاید اپنے گھر والوں کا خیال نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس کو چاہیے ان کے لیے کمائی کرے، یہ کیا کس کام میں لگا ہوا ہے. لیکن اس نیشن کو جو ہے کچھ ایسے سیلف لیس لوگوں کی بھی ضرورت ہے جو انوائرمنٹ کے لیے، نیچر کے لیے، بایو ڈائیورسٹی کے لیے اور سب سے بڑھ کے ہیومن کی سروائیول کے لیے اور اس کے سسٹینیبل اربنائزیشن کے لیے اور ایک بہتر مستقبل کے لیے جو ہے وہ کام کریں. اچھا سر، پاکستان میں 7200 گلیشیئرز ہیں جن میں سے 80% پگھل رہے ہیں. جی. تو سر پاکستان پہ اس پہ امپیکٹ پڑ رہا ہے اس چیز کا کہ اگر گلیشیئرز جس طرح میں آپ کو بتایا 80% پگھل رہے ہیں جی. تو اس پہ ڈائریکٹ پاکستان پہ کیا امپیکٹ پڑ رہا ہے؟ پاکستان کے اوپر بڑے اس کے سویئر امپیکٹس ہیں. اب آپ کے جو ناردرن ایریاز کا جو ٹمپریچر ہے اس میں اچھی خاصی انکریز ہوئی ہے. آپ گلگت بلتستان چلے جائیں، آپ چترال چلے جائیں، آپ کوستان ویلی میں چلے جائیں، وہاں پہ آپ کو پچھلے 30 سال پہلے جو ٹمپریچر تھا اور آج جو ٹمپریچر ہے اس میں سگنیفیکنٹ ڈفرینس نظر آئے گا. اور وہ ٹمپریچر بڑھ رہا ہے، اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، گلیشیئر تیزی سے پگھل رہے ہیں، اور گلیشیئر جب پگھلتے ہیں تو وہاں پہ پھر گلیشیئر لیکس بنتی ہیں، اور گلیشیئر لیکس جب بنتی ہیں تو پھر وہ پھٹتی ہیں تو وہ اتنا پانی اس میں وہ یک دم وہ ساری لیک کا جو ہے وہ ویلی میں نیچے ریورز میں آتا ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ وہ اگر کوئی ہیومن پاپولیشن ہے تو اس کو بھی اڑا کے لے جاتا ہے. ایسے ہی. جی. تو اس پروسیس کو ہم گلوف کا نام دیتے ہیں، اور یہ گلوف کا فنامنا ہمارے ناردرن ایریاز جن میں گلگت بلتستان، چترال اور کوستان میں یہ اب ہم فریکوینٹلی دیکھ رہے ہیں. سر ان ونٹر ڈیز ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ اسموک کیا ہے اور فوگ کیا ہے. موسٹلی لوگ اس کنفیوژن کا شکار رہتے ہیں. تو سر آپ بتائیں کہ اسموک بیسیکلی ہوتی کیا ہے اینڈ کتنی ڈینجرس ہے، اور ہم اس کو کس طرح کنٹرول کر سکتے ہیں؟ اچھا، اسموک اور فوگ. فوگ جو ہے اسے ہم دھند کہتے ہیں. اسموک جو ہے یہ اسموک اور فوگ کا کمبینیشن ہے.